ڈونٹ ٹیل می ماما، کیا تم انگیجڈ ہو؟ زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا، جو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم انگیجڈ ہو؟ زینب نے اس بار اسے جھڑکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں ہے کہ تم اس پر اس طرح ریئیکٹ کرو، امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے حد المقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار رابعہ نے کہا۔ راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے، جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں، امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال۔ پھر بھی امامہ، بتانا تو چاہیے تھا تمہیں۔ زینب کا اعتراض بھی ابھی تک قائم تھا۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ اب کروں گی تو کسی اور کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ ویری فنی، زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو موصوف کی۔ ہے کون؟ نام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ رابعہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے، امامہ نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ MBA کیا ہے اس نے اور بزنس کرتا ہے۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ اس بار زینب نے پوچھا۔ امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے، جویریہ نے اس بار امامہ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ امامہ کا فرسٹ کزن ہے۔ اب امامہ، تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ، زینب نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو، رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے۔ امامہ یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ بھائی، امامہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، جویریہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ امامہ نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا، اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی، زینب نے بلند آواز میں کہا۔ امامہ نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا آبادی کے اس 2.5 حصے میں شامل ہے جو 150 سے زیادہ کا IQ لیول رکھتے ہیں۔ اس IQ لیول کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے۔ اس غیر ملکی اسکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ اسکول کے سائیکالوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف IQ ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اس کی پرفارمنس نے ان کے ٹیچرز اور سائیکالوجسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ اس اسکول میں وہ 150 کا IQ لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکالوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا۔ وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو اسٹڈی کر رہا تھا، اور دلچسپی کی یہ نوعیت پروفیشنل نہیں تھی، ذاتی تھی۔ اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس IQ لیول کے بچے کا سامنا کر رہا تھا۔
سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ سالار اس وقت صرف 2 سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا، اور باتوں کی نوعیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے۔ ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس بیٹھ کھڑا تھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے فوراً بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہیلو انکل، میں سالار ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اطمینان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے۔ پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے نہیں، میں نے خود کیا ہے۔ وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے۔ سالار، کس سے باتیں کر رہے ہو؟ سکندر نے پوچھا۔ انکل شاہ نواز سے، سالار نے سکندر کو جواب دیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس سے لے لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر لیا ہوگا۔ انہوں نے کان سے ریسیور لگایا۔ دوسری طرف ان کے بھائی تھے۔ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے، انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے، ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہے، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہاتھ مار رہا تھا سائڈ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، اور بڑی روانی کے ساتھ۔ وہ ایک لمحے کے لیے دم بخودہ رہ گئے تھے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار، تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا، اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا، سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے انہیں 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر عثمان کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا۔ سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور ان سے پکڑ کر انہی کی روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یک کے بعد دیگر کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا۔ وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں نے تو بس کچھ دن پہلے اسے چند کتابیں لا کر دی تھیں، اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑھی تھی، انہوں نے سکندر عثمان کے استفسار پر کہا۔ سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتا گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہیں۔ دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی بنسبت اسے جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی بنسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔
سکندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس نے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے ایب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جس میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ اسے کچھ چیلنجنگ نہیں لگتا تھا۔ جویریہ، پروفیسر امتحان کے لیکچر کے نوٹس دینا۔ امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحہ پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتحان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے… اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات تو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھیں۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھیں، مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری۔ جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ یہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں، جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف اسٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی، جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اس کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی… جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ یہ گڑبڑا گئی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تم مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنے اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھول لی جسے وہ پہلے پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔
اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند دھموں میں اس کی شرٹ بہتے پانی میں غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینس میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لڑکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کو دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گری لگانی شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑ دی اور اپنے پیروں کو ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کی رسی سے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کے منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی۔ وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھولنی شروع کی، کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ اب وہ بری طرح پھڑپڑا رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے بازو کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے آگے حرکت دے رہا تھا، کسی پنڈولم کی طرح، آگے پیچھے، آگے پیچھے، آگے پیچھے۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلک نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لحظے کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ زینب، تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔
واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، ماما ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے مزید انہیں بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے، وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں، اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ واپس لینے آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی، جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں واپس آ گئی، راستے میں سے بس کچھ کتابیں لی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑیں، ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان کے ساتھ شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپرز کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے۔ بہت سارے نام لیتے ہیں، زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول، خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں، زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے سے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کی دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پرٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکو انالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا، اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور ایک بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور ایک بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔
پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامے کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی بہن، ماں باپ، اس نے کسی کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اسے اپنے بڑے بھائیوں کی طرح بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بھگ کر کے اڑ گئے۔ اور اب وہ اس سائیکو انالسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ بس ایسے ہی، کیوریوسٹی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکو انالسٹ ایک گہرا سانس لیا اور 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً، میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایکسٹیسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے ایکسٹیسی میں آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہے، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنس کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get wild with joy۔
مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز پلیز، اب میری ذہانت کے راگ الاپنے مت شروع کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول سیٹ کیوں نہیں کرتے تم؟ میں نے کیا ہے کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر پھر وہیں آ گئی۔ سائیکو انالسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار قہقہہ لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی؟ کیا مذاق ہے! وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکو انالسٹ نے اس طرح کے کئی سینٹنسز اس کے ساتھ کیے جو ہر بار دھاک کے 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کو ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکو انالسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی ہوگی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزار سکو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھیں، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو۔
اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جویانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب مجھے نہیں سننا، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اس کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا، اور دوسری کہ جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنے خود غرض ہوتی جا رہی ہو، وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں، اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لوگے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان زیادہ نہیں چل رہی، وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا تم نے، جو تم اسلام آباد آنے پر رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ سب پر ہوتا ہے ماما، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا، وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بات کو، یہ بتاؤ تم آج کل کر کیا رہے ہو؟ ایش، وہ اسی طرح کرسی ہلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال کرتے ہو، میں آج کل خاص مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید پہ یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا، امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو، وسیم نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، اور موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کن ہم جنس با ہم جنس پرواز۔ نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھیجوا رہے۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیئر سی ارسا، وسیم چٹکے بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں، تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا، امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا ہی تھا، امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں، امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ۔ بابا کے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا، اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلا فون ان کا ہی آئے گا۔ بس اسی لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں، وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو، وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں،
میں جانتی ہوں تم مجھ سے نہیں ڈرتے، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا، کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھیں؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا، امامہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں، سلمیٰ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل؟ ہاشم کو قدرے تأمل ہوا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمیٰ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہوں نے کچھ فرصت پائی اور تب انہیں اس پیکٹ کا خیال آیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھوں انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلدی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، اب وہ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ وہ جویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے لے کر آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی علیحدہ سلیح کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھاپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھیں۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے، اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں، انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں، انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا نام لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو ویکنڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے، تو پھر کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہی کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتہ، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہوں، مگر وہ گھر نہیں گئی، آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے، جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے۔ مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ فکر تو یہ مجھے بھی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی۔
سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ نے پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کہیں امامہ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کریں کیا؟ ہم تو کسی سے سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔